جمعرات کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر کے دوران، کوکنگ کے دوران وغیرہ وغیرہ رحمتوں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج جمعے کے لیے خاص طور پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ جمعے کے دن کا ایک خاص اور سب سے بڑا تحفہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ پیش کریں۔ رحمت کے 70 دروازے کھلنے والا آسان درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کی شان و عظمت یہ ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس درود شریف کو پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہے، لیکن ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں درود شریف کے اس واقعے کو تحریر کیا ہے کہ ایک شخص ملک شام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد بوڑھا اور نابینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا پیاسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد سے کہو کہ 7 ہفتے تک یہ درود شریف پڑھے تو وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔ تو اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور اس درود پاک کی برکت سے وہ بوڑھا نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا گیا۔ درود سکون قلب، یہ درود مسالک الحنفیہ میں ہے اور اسے بڑی فضیلت والا درود کہا گیا ہے۔ اگر کوئی روزانہ نماز فجر کے بعد کثرت سے اس درود کو پڑھنے پر مداومت رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا قلب روشن ہوگا، اور اگر جمعے کے دن اس درود پاک کی کثرت کرے گا تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں سے نوازا جائے گا، اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا قلب نیکی کی طرف راغب ہو، برائی اور گناہوں سے چھٹکارا پا لے، تو وہ روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس کا دل نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی ایسا رنج پہنچا ہو کہ وہ اس قدر غمگین ہو گیا ہو کہ اس کا دل سکون میں نہ رہتا ہو، غم کی شدت کے باعث بے چینی ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن تک بلا ناغہ روزانہ باوضو حالت میں کثرت سے اس درود کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے دل سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اسے دلی سکون ملے گا۔ تو درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ طیبۃ مبارکۃ تسکین بہا قلبی من طلب رزقی و خوف الخلق و صلی اللہ علیک یا روح جسد الکونین و عدد ما کان و عدد ما یکون والسلام علیک یا نور حیات الدارین عدد ما یکون۔ الہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، ایسا درود جو پاک ہو، برکت والا ہو، جس سے میرے دل کو سکون قلب حاصل ہو، طلب رزق سے اور مخلوق کے ڈر سے
اے دو جہانوں کے جسم کی روح، اللہ آپ پر درود بھیجے، جو ہوا اور جو ہوگا اس کی تعداد کے برابر، اور اے دو جہانوں کی زندگی کی روشنی، آپ پر سلام موجود ہو اور جو ہوگا اس کی تعداد کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائے گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو جمعے کے دن کی سب سے بڑی خصوصیت درود پاک ہے، اپنے جسم کو پاک رکھنا اور نماز کی ادائیگی کرنا۔ درود شریف، یہ صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے اور درود شریف کی دعوت دینا شروع کر دیجئے، اور یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیجئے۔ یقین کیجئے نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی فلسفے کی۔ آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہوا کرے گا، ہر مشکل حل ہو جایا کرے گی، ہر بیماری میں شفا ملے گی، بے شک کم پڑے مگر بلا ناگہ بڑھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غم اور زبان کا بڑا تعلق ہے۔ غم میں جتنی شدت ہوگی، زبان اتنی ہی خاموش ہو جائے گی۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ لے گی۔ یقین کریں کوئی بھی آپ کی ذہنی کیفیت کو، آپ کے اندر کے انسان کو، آپ میں چھپے غم اور عادات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جو ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لوگ آپ سے بس صرف اپنے حصے کی محبت، توجہ اور وقت مانگتے ہیں، باقی ان کو آپ کے اندر کے انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھے کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھے۔ اسی لیے خود اپنے بارے میں سوچیں، اپنا خیال رکھیں اور خود سے امیدیں وابستہ رکھیں۔ زندگی خوبصورت اور سکون سے گزرے گی۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، درود پاک پڑھیے، جمعے کا دن اچھے طریقے سے گزاریے، عبادات میں مشغول رہیے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیے اور ڈھیر و ڈھیر دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درود شریف کے فائدے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہے، سکون میسر نہیں، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں کہ آپ کا بگڑا ہوا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ، ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، پھر دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر بیماری میں شفا ملے گی، بس درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ ہر لمحہ پڑھے، ہر سانس میں پڑھے، ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ رزلٹ کب ملتا ہے درود پڑھنے کا۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اب ہماری بگڑی بن جائے گی، کیونکہ یہ وہ دریا ہے جہاں ٹوٹے دل جوڑے جاتے ہیں، غم دور کیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے سے کوئی اور دعا نہیں مانگنی پڑتی، اللہ کو نہیں بتانا پڑتا کہ یہ چاہیے، خود بخود جو بہترین مل جاتا ہے، راستے صاف ہو جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانس بڑھ جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، آزمائش آسان ہو جاتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی بچے کی قربانی کے وقت، گھروں میں رونقیں بحال ہو جاتی ہے۔ درود کے فضائل پر تو بے شک سارا دن بولتے رہو، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ درود پاک کے تو اتنے فضائل اور فائدے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ کر عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کے غم، مصیبت، دکھ، درد، بے بسی، محتاجی دور کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہ جمعے کا دن
کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن جیسا ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہوگا، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا کیوں ہونا چاہیے؟ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر دل سے جٹ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہے، ایک دولت اور دوسرا حرص۔ دولت کی حرص اور دوسرا عمر کی حرص۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جمعۃ المبارک میں یہ پڑھیں، پھر پورا ہفتہ کمال دیکھیں۔ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد اول و آخر ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار چاروں کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے مال، اولاد، کسی بھی چیز کا تصور کر کے ان کے گرد تصور میں حصار بنائے، پورا ہفتہ حفاظت کا عجیب نظام ہوگا۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اب سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں آمین لکھ کر شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی درود شریف پڑھ سکیں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ درود شریف کی برکت سے پسند کی شادی کے مشاہدے، ایک خوبصورت تحریر، اسے مکمل سنیے گا۔ ایک مولانا صاحب اپنا ایک مشاہدہ سنانے لگی، کہنے لگی کہ میرا رشتہ میرے خاندان میں ہی ایک لڑکی سے طے ہو گیا، لیکن میرا دل کسی طور مطمئن نہ تھا اس رشتے سے، یعنی دل ہی نہیں تھا۔ وہاں شادی کرنے کو معاملات اٹھے چلے بگڑے اور آخر کار لڑکی والوں نے خود ہی رشتہ ختم کر دیا۔ رشتہ ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ میں کرسی پر بیٹھا درسی نظام کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک اونگ آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتر سفید رنگ کا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھا ہے اور میں اسے پکڑ لیتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اپنے ایک استاد سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ آپ کی شادی آپ کے خاندان میں آپ کی پسند سے ہوگی۔ تعبیر سن کر تشویش ہوئی کہ خاندان میں شادی ہوگی اور وہ بھی پسند کی شادی، حالانکہ فی الوقت پسند والا کوئی معاملہ تھا بھی نہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک لڑکی کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی خیال آنا شروع ہو گیا کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی بہن سے میرا رشتہ ختم ہوا تھا، تو بظاہر اب اس گھر میں رشتہ ہونا ممکن نہیں لگ رہا تھا، لیکن قدرت کا نظام دیکھیے کہ میرے دل میں محبت زور پکڑ گئی۔ بالآخر میں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے ذکر کیا تو انہوں نے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ اللہ کی طرف سے حکم جاری تھا، رشتے کی بات چلی تو اسباب خود بخود بنتے چلے گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے میرے دل میں خود بخود محبت بڑھتی چلی گئی اور شادی تک بات پہنچی۔ یہ ساری بات سن کر میری بیوی نے بتایا
کہ میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی عالم سے ہو اور وہ عالم بھی آپ ہو، تب میں نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ میری شادی ان سے ہو جائے، اور وہ جو آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی وہ دراصل درود ابراہیمی کی برکات ہی تھی جو کہ میں پڑھ کر آپ کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اور اب الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے یہ شادی ہو بھی گئی ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آگے شیئر کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔